بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں قربانی کے واجب ہونے کی شرائط اور قربانی کے وجوب کے چند مسائل عرض کرنا مقصود ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ ان معروضات کو بڑی توجہ اور دھیان سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ شرائط جو قربانی کے وجوب کی شرائط ہیں: شرط نمبر 1، انسان مسلمان ہو، غیر مسلم قربانی کا مکلف نہیں ہے، غیر مسلم قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ شرط ثانی، شرط نمبر 2، انسان آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں، غلام قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ شرط نمبر 3، انسان مرد ہو یا عورت مسلمان ہو، نصاب کا مالک ہو، غریب قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ شرط نمبر 4، مقیم ہو، مسافر پر قربانی لازم نہیں، مسافر قربانی کا مکلف نہیں ہے۔ اب مال کی وہ مقدار جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے اسے نصاب کہا جاتا ہے۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے۔ پس جو مسلمان قربانی کے دنوں میں اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن وہ صدقہ فطر والے نصاب کا مالک ہو، جو آگے عرض کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی ملکیت میں ضروری سامان سے زائد کم از کم اتنا مال و سامان ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 قسم کی چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، نمبر 2، چاندی، نمبر 3، روپیہ پیسہ، نمبر 4، تجارت کا مال و سامان، نمبر 5، ضرورت سے زیادہ سامان، جس کی وضاحت انشاءاللہ آگے عرض کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے 6 قسم کے افراد قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب کہلاتے ہیں۔ نمبر 1، جس کی ملکیت میں کم از کم 7.5 تولے یا اس سے زیادہ صرف سونا ہو، زیور کی صورت میں ہو یا ڈلی کی صورت میں ہو۔ نمبر 2، جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ صرف چاندی ہو، زیور کی صورت میں ہو یا ڈلی کی صورت میں ہو۔ نمبر 3، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر روپے پیسے ہوں، خواہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی صورت میں ہوں۔ نمبر 4، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر صرف مال تجارت ہو۔ نمبر 5، جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر صرف ضرورت سے زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو۔ نمبر 6، جس کی ملکیت میں اوپر ذکر کی ہوئی تھوڑی تھوڑی 5 چیزیں یا ان 5 میں سے 2 یا زیادہ چیزیں اتنی مالیت کی ہوں کہ ان سب کو جمع کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس مرد و عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان یا صرف ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کوئی ایک چیز
یا ان پانچوں یا ان میں سے بعض چیزوں کا مجموعہ 7.5 تولہ سونا یا 7.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسا شخص خواہ مرد ہو یا عورت عاقل بالغ نصاب کا مالک کہلاتا ہے، اور ایسے شخص پر، ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو بڑی اچھی طرح سن کر اپنی واجب قربانی کی فکر کرنی چاہیے۔ 2 سے 3 مسئلے بڑے ضروری، انہیں یاد رکھ لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 1، جو چیزیں کسی شخص کی حاجت اصلیہ اور بنیادی ضروریات میں استعمال و مشغول ہوں ان کی مالیت کا حساب نہیں لگایا جائے گا، اور جو چیزیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوں ان کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جو چیزیں استعمال کرنے، پرانی یا خراب ہو جانے کے بعد یا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی گھروں میں ایک طرف پڑی رہتی ہیں اور ان کی عام طور پر ضرورت پیش نہیں آتی اور ان کی طرف مدتوں دھیان و خیال بھی نہیں جاتا، مثلاً فالتو مشینری، فرنیچر، غیر ضروری لباس و کپڑے وغیرہ جو زیر استعمال نہ ہوں، اس قسم کی تمام چیزیں غیر ضروری ہیں، ان کی مالیت کو بھی حساب میں شمار کیا جائے گا نصاب بناتے وقت، اور جو چیز بالکل ناکارہ ہو گئی ہو، اس کی کچھ بھی مالیت نہ ہو، اس کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ ضرورت سے زیادہ، یہ بات بھی یاد رکھ لی جائے، آج کے دور میں بہت سوال کیا جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں، ضرورت سے زیادہ مکانات، ضرورت سے زیادہ موبائل، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ٹیلی ویژن تو ہے ہی ضرورت سے زائد۔ اور اصول کے طور پر ایک بات یاد رکھ لیں، ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ضروریات اصلیہ پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو تو یہ سب چیزیں نصاب کی مالیت میں شمار ہوں گی۔ بڑی اچھی طرح بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 2، وہ قرض جس کے ملنے کی امید ہو، اس کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا، اور جس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو اس کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جو قرض دینا ہے مال کا، قربانی کا نصاب بنا کر اس قرض کو نصاب سے مائنس کر کے دیکھیں گے نصاب بنتا ہے یا نہیں، اگر بنتا ہوگا تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بنتا ہوگا تو قربانی نفلی ہوگی۔ ایسی قربانی کرے گا تو بہت ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، کمیٹی کا مسئلہ۔ جو کمیٹی نکل آئی ہو اور خرچ کر دی گئی ہو اس کو نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور ایسی کمیٹی کی جو قسطیں باقی رہ گئی ہیں نصاب بنا کر ان قسطوں کو نصاب سے مائنس کیا جائے گا، خارج کیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا اور پھر نصاب بنایا جائے گا۔ اور اگر کسی کی کمیٹی نہیں نکلی تو جتنی قسطیں جا چکی ہیں ان کو نصاب میں شمار کیا جائے گا اور پھر قربانی کا نصاب بنایا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، تنخواہ جو ہر ماہ ملتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ جو بچ جائے، پاس موجود ہو، قرض بھی نہیں دینا، موجود ہے، اس کو قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے ان کا حساب قربانی کے ایام، قربانی کے دنوں میں لگایا جائے گا، 10، 11، 12 ذی الحج میں، اور 10، 11، 12 ذی الحج ان 3 دنوں کی سونے، چاندی اور ان ضروریات سے زائد چیزوں کی جو قیمت ہے وہ بھی ان 3 دنوں میں جو قیمت چل رہی ہوگی اسی کا حساب ہوگا۔ آج کی نشست میں
یہی مسائل یاد کر لیے جائیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔